جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کرے اور آگے بڑھے. لیکن میرا خیال ہے ہم احمد اویس صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ریٹ فائل کی، آپ کے فیصلے کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر کا امکان پیدا ہوا. آپ نے یہ ریٹ کیوں جلدی دائر نہیں کی اور کیوں جلدی فیصلہ نہیں ہوا، یہ ذرا ہمیں پہلے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد عارف صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. بات یہ ہے کہ یہ ریٹ جو دائر ہوئی تھی نا، یہ ریٹ جو ہے یہ کوئی کل تو دائر نہیں ہوئی یا پرسوں دائر بھی نہیں ہوئی. یہ ریٹ تو لگی تھی 7 تاریخ کو. اچھا، آپ اندازہ لگائیے کہ 7 تاریخ کے بعد یہ آج کے یہ 13 تاریخ کو یہ آرڈر کر رہے ہیں. جی 7 تاریخ کو لگی، اس میں انہوں نے نوٹس وغیرہ ایشو کیے. جی بھئی اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا اور آپ کے اگر جج صاحبان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ شیڈول اناؤنس ہونا ہے اور سپریم کورٹ یہ ایک ورڈکٹ دے چکی ہے، جی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، جی تو پھر اس کے بعد اس کے عمل ماننے کیا تھا؟ جی کوشچن تو یہ ہے کہ آپ نے اس اہمیت کو بھانپنا چاہیے، اس اہمیت کو کا احساس کرنا چاہیے جی کہ ایک چیز بڑی مشکل کے ساتھ پورا 1 سال کا رگڑا کھا کے، جی بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، جی اس کے بعد فائنلی ایک ڈیٹ فکس ہو گئی. جی اور اس ڈیٹ کو آپ نہ کسی بات تو انہوں نے اتنی کی کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جی کہ ایگزیکٹو کے لوگ جو ہیں یہ جس طریقے سے اس وقت ملک میں جو چاہتے ہیں ان سے کام کرا رہے ہیں. پولیس کو جیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ بیوروکریسی کو جیسے استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی. جی تو فیصلہ تو عدالت نے کرنا تھا. جی اور یہ کون سی کل دائر ہوئی ہے؟ میں جیسے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، جی یہ ساری باتوں کا خیال تو عدالت کو رکھنا چاہیے. جی لیکن اویس صاحب اب معاملہ یہ ہے، اویس صاحب اتنا بڑا اویس صاحب اب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو سیاسی حالات ہیں اس میں دیکھا جائے تو اگر الیکشن آگے جاتے ہیں وہ ملبہ تو پی ٹی آئی نے اپنے سر لے لیا ہے، جواز جو بھی ہے. میرے صاحب کیوں لیں گے؟ آگے کیوں جائیں؟ کیوں خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں یہ آرام سے؟ نہیں، اب تو لگتا یوں ہے 7 تاریخ کی بات ہے. 7 تاریخ میں نہیں لگتا یوں ہے 2 دن بعد کا احمد اویس صاحب، لگتا یوں ہے کہ آپ کو اب آروز بیوروکریسی سے ہی لینے پڑیں گے تاکہ الیکشن ڈیلے کا شکار نہ ہوں. آپ یعنی یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ الیکشن ڈیلے کا شکار نہ ہوں اور بیوروکریسی کے آروز الیکشن کرائیں؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو اب پی ٹی آئی کی کمانڈ، اب جس وقت آج اگر یہ ڈیٹ فکس وہ ہیئرنگ کی وہاں پہ بینچ بیٹھ رہا ہے تو وہاں پہ یہ بات سامنے آ جائے گی. میرا خیال میں وہاں پہ وہ یہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے کہ وہ ایک پارشل اس میں جو ہے امینڈ کر دیں، سسپینڈ کر دیں سنگل بینچ کے آرڈر کو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ شیڈول اناؤنس کریں اور وہ لارجر بینچ جو ہے وہ یہ فوراً فیصلہ کر دے ایک ہی ہیئرنگ کے اندر کہ یہ وہاں پہ اگر بیوروکریسی کے لوگ نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے اور کیا ہوگا. یہ فیصلہ کون سا مشکل کام ہے یہ؟ نہیں، ایک تو بات تو نیت کی ہے. یہ بتائیں کہ ایک تو 5 رکنی لارجر بینچ بنا اور اس نے سماعت آج کرنے کی بجائے یا کل کرنے کی بجائے ہنگامی بنیادوں پر وہ پیر کو لے گئے، ایک بات. دوسرا، اس لارجر بینچ کی تشکیل کے بعد کیا سپریم کورٹ یہ کیس سن سکتی ہے قانون آئین کے مطابق؟ تشکیل کے بعد تو سن نہیں سکتے، لیکن یہ تو اس سنگل بینچ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہے یہاں پر. جی یہ تو یہاں پہ تو چیلنج کر رہے ہیں نا. سنگل بینچ کا جو آرڈر تھا اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو لہذا وہ چیلنج کرنے میں سسپینڈ تو کر سکتی ہے نا سپریم کورٹ. اچھا یعنی سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھ کے وہ سنگل بینچ کے آرڈر کو سسپینڈ تو کر سکتا ہے. جی یعنی آپ قانونی نقطہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں جو بینچ بنا ہے وہ اپنی پروسیڈنگز ایک طرف کر سکتا ہے اور اس آرڈر کی بیس پہ اس کو سسپینڈ کرے یا ریٹین کرے، سپریم کورٹ اپنی پروسیڈنگ اور سماعت کر سکتی ہے. یہ آئینی قانونی اعتبار سے ٹھیک ہے؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سنگل بینچ کا آرڈر تھا جنہوں نے ریفرنس کیا تھا کہ لارجر بینچ بنایا جائے اور سسپینڈ کر دیا تھا جی یہ وہ نوٹیفیکیشن جو تھی ساری، ٹھیک، جس کے اوپر یہ ایک دم شور مچ گیا. صحیح. اب وہ سنگل بینچ کے آرڈر کو اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اب ایگزیکٹ میرے سامنے کیونکہ ہے نہیں، میں اس لیے اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جی یقیناً تبھی گئے ہوں گے نا وہاں پر. جی ہاں تو اگر سپریم کورٹ وہ سنگل بینچ کے آرڈر کو جی جو 13 تاریخ کا آرڈر ہے جی اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک. تو نہ لارجر بینچ باقی بچتا ہے نہ کچھ بچتا ہے، ختم ہو گیا سارا. الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، باب پارٹی ابھی تک فریق بن رہی ہیں اور اب ممکن ہے 5-7 اور بھی فریق بن جائیں، تو یہ پھر معاملہ لمبا نہیں چلے گا؟ تو بس ٹھیک ہو گیا نا جی. جی نہیں لمبا نہیں چلے گا، وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی اسی فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر وہ سنگل بینچ کے آرڈر کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. جی ابھی سسپینڈ کر دیں گے، یہ لارجر بینچ ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے نا، یہ تو لارجر بینچ تو سنگل بینچ کے ڈائریکشن کے اوپر آ رہا ہے نا، اس کے ریفرنس کے اوپر. ٹھیک ہے. وہ آرڈر ہی سسپینڈ ہو جائے اگر. اچھا تو یہ امکان بھی موجود ہے، گوہر علی خان کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے ہم اپنی درخواست ہی واپس لے لیں جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی تھی اور جس پہ فیصلہ ہوا تھا. ہاں وہ اب یہ تو بہرحال ان کی اگر پی ٹی آئی یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ درخواست واپس بھی لے سکتے ہیں. جی یہ بھی پاسبل ہے. صحیح ہے. اچھا یہ کیا مقصد نظر آ رہا ہے اس طرح کی جو ایک کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے؟ کیا ہر صورت میں آروز کو سے الیکشن کرانا مقصود ہے یا آپ کو بائیکاٹ پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ہم کسی صورت ڈٹرمنڈ ہیں جی کہ پی ٹی آئی کسی بھی حالات میں الیکشن بائیکاٹ نہیں کرے گی. اچھا ہمیں دیوار کے ساتھ بالکل لگا دیا گیا ہے، ڈھکیلا جا رہا ہے، جی لیکن اس ساری بات کے باوجود ہم کسی صورت بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 وجوہات سے سب سے آگے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ اتحاد بنا رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے الیکشن جیتنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ فضا بھی بنا رہی ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر محاذ آرائی کی فضا ہے یا جو ایک لڑائی جھگڑے کی فضا ہے وہ پی ٹی آئی کی بنائی ہوئی ہے اور باقی جماعتیں اس کی تائید کرتی ہیں. آپ تنہا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس الیکشن کی جو ساکھ ہے، موجودہ الیکشن کمیشن بھی وہی ہے، آروز بھی اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ آروز بیوروکریسی سے ہوں گے تو پھر کس قدر امکانات ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں اور آپ کی لیڈرشپ اندر ہو، اور کیا نتائج آپ کو متوقع ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہائی کمانڈ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب کا اضافہ ہوگا جی کہ وہ فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے حالات بنائیں گے جی اور الیکشن کروا دیں گے. جی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ وہ جو ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ بیوروکریسی سے آتے ہیں کہ وہ سبارڈینیٹ جوڈیشری سے آتے ہیں. جی اوپر کی اگر اوپر ہائی کمانڈ جو ہے وہ فیئر الیکشن چاہتی ہے پاکستان میں. صحیح ہے. بات تو یہ ہے ساری. احمد صاحب، اور اس میں پاکستان کا مستقبل جو ہے بڑا مخدوش نظر آتا ہے.